نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ فرمایا کہ ایک کام یہ کہ تم کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرو، اور دوسرا کام اس مہینے کے اندر استغفار کثرت سے کیا کرو، اور تیسرا کام فرمایا اس مہینے کے اندر جنت کی طلب کثرت سے کرو، اور چوتھا کام فرمایا کہ تم جہنم سے پناہ کثرت سے مانگو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے بڑا پیار ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بہت عظیم وظیفہ بتلایا کہ میرے امتیوں، رمضان المبارک کا مہینہ تم ضائع نہ کر دینا، یہ 4 کام کثرت سے کرنا تاکہ تم بہت زیادہ رمضان کے اندر فائدہ حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اب اس کے اندر جو پہلی بات ارشاد فرمائی کہ تم کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، اس لیے کہ کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے، تمام ذکر اذکار کا سردار یہ کلمہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے کوئی خاص کلمہ بتلا دیجئے کہ جس کلمے کے ساتھ میں آپ کو یاد کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہ کلمہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، یہ کلمہ تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، میں نے تو کوئی خاص کلمہ مانگا ہے، کوئی خاص جملہ مانگا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ 7 زمین 7 آسمان اور اس کے آباد کرنے والے ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں، اور ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ تو اس لیے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی خواہش کے مطابق جتنے بھی ذکر کرو گے، تم اپنی سمجھ کے مطابق جتنے بھی ذکر کرو گے، ان تمام ذکروں کا جو سردار ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، تم یہ رمضان میں کثرت سے کرو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم استغفار کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ تو جب آدمی کثرت سے استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو جب آدمی کثرت سے استغفار کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بخش دیں گے۔ اور یہ بخشش کا بہت قیمتی موقع ہے کہ آدمی رمضان کے مہینے میں کثرت سے استغفار کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن نامہ اعمال کے اندر کثرت سے استغفار پائے گا، فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس مہینے میں استغفار زیادہ کرو۔ عام دنوں کو استغفار اور پھر رمضان کی استغفار، رمضان کے اندر تو ایک مرتبہ آدمی استغفار کرے گا تو 70 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا استغفار شمار فرمائیں گے۔ تو گویا کہ تھوڑے استغفار پر زیادہ استغفار کا ثواب ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس مہینے کے اندر کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی کہ تم جنت کی طلب کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جنت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ یا اللہ جن لوگوں کے لیے مجھے سجایا گیا وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے عنقریب دنیا کی مشقت، دنیا کا بوجھ اتار کر تیرے پاس آنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حوصلہ دیتے ہیں، جنت کو تسلی دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جنت مانگتا ہے تو جنت خود یہ سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ یہ آدمی میرے اندر داخلے کی تمنا کر رہا ہے، اس کو میرے اندر داخل فرما دیجئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر کثرت سے تم جنت مانگا کرو۔ اور جنت کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔
اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے جنتی تو جتنا مانگ سکتا ہے آج مانگ۔ تو وہ جنتی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی تمنا کے مطابق بہت زیادہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو تو نے مانگا میں نے تجھے وہ بھی دے دیا اور اتنا مزید میں نے تجھے دے دیا۔ تو یہ سب سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر نوازیں گے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں جنت کے اندر جو مانگو گے وہ ملے گا، جو تم چاہو گے وہ ملے گا۔ فرمایا کہ رمضان کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے میں تم جنت کثرت سے مانگو۔ اور پھر چوتھی بات ارشاد فرمایا کہ تم اس مہینے کے اندر جہنم سے پناہ کثرت سے مانگو، اس لیے کہ جب آدمی جہنم سے پناہ مانگتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جہنم خود سفارش کر دیتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لیجئے۔ تو اس لیے جب آدمی جہنم سے پناہ مانگے گا رمضان کے مہینے کے اندر، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوگی اور آدمی جہنم سے پناہ مانگ رہا ہوگا، اپنی عاجزی انکساری کو، اپنی کمزوری کو ظاہر کر رہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پھر جہنم سے پناہ نصیب فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ تھے، اس لیے فرمائے کہ تو یہ مہینہ اچھا موقع ہے، اس مہینے کے اندر تم کثرت سے جہنم سے پناہ مانگ لو۔ اور پھر جہنم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم جو دنیا کی آگ جلاتے ہو، فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ سخت ہے، یعنی یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، جبکہ جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی تھی، تو جہنم کی آگ اتنی خطرناک آگ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہنم سے آگ سے پناہ مانگو۔ اور اس مہینے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے، جہنم سے نجات دلوانے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جب آدمی اپنی کمزوری کو، عاجزی انکساری کو ظاہر کرے گا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میرے اندر عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہو سکتا ہے رحم آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، جہنم ایسی خطرناک آگ ہے جس کے بارے میں خود رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ نار جہنم اشد حرا، فرمایا کہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اور اس کی سختی کتنی زیادہ ہوگی؟ فرمایا کہ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی یہ جہنم کی آگ بجھنے کو آئے گی تو ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ تو اس لیے ایسی آگ جس کو اللہ تعالیٰ بھڑکانے والے ہوں، ایک ہم آگ جلائیں اپنی طاقت کے مطابق۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کافروں نے آگ جلائی تھی، تو وہ تو اتنی سخت آگ تھی کہ فضا سے کوئی پرندہ گزرتا تھا تو وہ بھی بھون کر اس آگ کے اندر گر پڑتا تھا۔ ایک ہے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق آگ جلائے، انسان تو کمزوریاں کا پتلا ہے، جب انسان اتنی خطرناک آگ جلا سکتا ہے، بھڑکا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام کمزوریوں سے پاک ہیں، جس کے ارادے کا نام وجود ہے، تو جس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھڑکائیں گے وہ کتنی خطرناک آگ ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، اس آگ کو فرمایا کہ جب وہ آگ کبھی بجھنے کو آئے گی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر مہربانی اور شفقت کی بنیاد پر ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ اچھا موقع ہے تمہارے پاس، اس مہینے کے اندر جہنم سے پناہ کثرت سے مانگ لیا کرو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين